بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسناد الشیخ محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق حصل لی الاجازت والقراءۃ والسماعۃ من الشیخ الاجل والحبر الابجل الذي فاق بین الاقران بالتمییز۔ مولانا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ سب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ ترمذی کے تقریباً 16-17 خصوصیات کہ جن کے ذریعے سے جامع ترمذی دیگر کتابوں سے ممتاز ہے۔ یہ جو یہاں سے اب ترمذی شریف کی سند بیان کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 2 سندیں ہیں۔ ایک اسناد الشیخ محمد اسحاق جو حصہ ہے، دوسرا بسم اللہ سے پہلے اسناد عمر ابن تبرزد البغدادی، اور اس کے بعد اخبرنا الشیخ، یہاں سے لے کر کے ابواب الطہارت تک یہ دوسری، اور ایک سلسلہ ہم سے لے کر کے یہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تک۔ میں نے جامع ترمذی حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا فیض علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدس مولانا فیض علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ العربی والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آگے سند وہی ہے جو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دونوں طریقے سے بخاری تک آپ کو پہنچایا، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ ترمذی شریف کی ہماری یہ کہ سند ہے۔ اسناد الشیخ محمد اسحاق تو بہرحال پھر یہ کہ شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ دونوں شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق۔ بس شاہ محمد اسحاق سے تو ایک سند ہماری شاہ محمد اسحاق تک ہے۔ شاہ محمد اسحاق سے دوسری یہ ہے کہ دوسرا اسٹیشن ہے اسناد عمر بن تبرزد البغدادی، اور یہ اس سے لے کر کے پھر یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ یہ عربی جو نسخے ہیں ان کے اندر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری ترمذی کے اندر دو حصے ہیں، اسناد الشیخ محمد اسحاق عمر بن تبرزد البغدادی تک، اور عمر بن تبرزد البغدادی سے لے کر کے آگے ابواب الطہارت الرسول اللہ ہے۔ ترمذی شریف میں اصل جو ترمذی ہے جو عربی نسخوں میں وہ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطہارت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور۔ تو یہ خلاصہ یہ نکلا، یہ تینوں حصے سند کے ترمذی سے خارج ہیں، تینوں حصے اصل ترمذی سے، لیکن ہمارے ہندی نسخوں میں اور پاکستانی نسخوں کے اندر یہ موجود ہے، اس لیے ترجمہ میں کر لیتا ہوں۔ اسناد الشیخ محمد اسحاق قال الشیخ المکرم، شیخ ان لوگوں کے ہاں محدثین کا ہوتا، ویسے تو شیخ کا معنی آپ نے پڑھا ہے، من لہو مہارت کاملۃ فی فن من الفنون، من لہو مہارت کاملۃ فی فن من الفنون، کسی بھی فن میں کوئی ماہر ہو اس کو شیخ کہا جاتا ہے، ولو کان شابن، اگرچہ وہ جوان ہو۔ جیسے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہیں جو صرف نحو کے ماہر ہیں، ان کو شیخ کہا جاتا ہے۔ تو کتنے نوجوان اور جوان ہیں جو فن کے ماہر ہیں، ان کو شیخ، تو شیخ کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک کے نحویوں کے ہاں شیخ کا معنی الگ ہے، صرفیوں کے ہاں الگ ہے، بلاغت والوں کے ہاں الگ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور محدثین کے ہاں سے شیخ کا معنی ہوتا ہے من یحیی سنت و یمیت البدعۃ و تکون افعالہ و اقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابا۔ من یحیی سنت، جو سنتوں کو زندہ رکھے، و یمیت البدعۃ، اور بدعات کو مٹا دے، ختم کر دے، و تکون افعالہ و اقوالہ حجۃ للناس، اور اس کے اقوال اور اس کے افعال، اس کا کردار حجۃ للناس، لوگوں کے لیے حجت بن جائے، ولو کان شابن، اگرچہ وہ جوان ہی ہو۔ تو محدثین کے ہاں یہی ہے، من یحیی سنت و یمیت البدعۃ و تکون افعالہ و اقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابا۔ قال الشیخ مکرم، حضرت شیخ مکرم صاحب کرم، اور المفخم عظیم الشان، مخفم کا معنی بڑا، معزز اور عظیم الشان۔ عظیم الشان انسان، المشتہر بین آفاق الدنیا، الآفاق کے اندر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کا عوض ہے۔ المشتہر جو شہرت پانے والا ہے، اور شہرت جس نے پائی ہے، بین آفاق الدنیا،
دنیا کے مختلف اطراف میں المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق قال شیخ مکرم محمد اسحاق فرماتے ہیں قال کا مقول ہے حصل علی الاجازت والقراءۃ والسماعۃ من الشیخ الاجل والحبر الابجل الذي فاق بین الاقران بالتمجیز، مجھے اجازت حاصل ہے، ایک یہ کہ استاد آپ کو اجازت دے دے حدیث کی۔ مولانا اجازت کے لیے محدثین 3 شرطیں نقل کرتی، یا آپ نے حدیثیں استاد کے سامنے پڑھی ہو، عبارت آپ نے پڑھی ہو، یا استاد نے یا کسی شاگرد نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی اور عبارت کو آپ نے حدیثیں پڑھی ہو، ان کی عبارت پڑھی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ حدیث کو سمجھے ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث آپ کو جو استادوں نے پڑھایا یا آپ نے پڑھ کر کے سنایا استاد کو وہ یاد بھی ہو۔ یہ 3 شرطوں کے بعد آپ کو اجازت حاصل ہے اور آپ اجازت آگے دے سکتے کسی کو۔ ایک شرط یہ ہے کہ حدیثیں آپ نے استاد کے سامنے پڑھی ہو یا استاد نے پڑھی۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے عبارت پڑھواتے تھے، خود اللہ کا بھلا کریے کہ نہیں پڑھتا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس نے عبارت پڑھی، امام محمد ان کے شاگرد ابو حنیفہ کے۔ تو چاہے آپ نے عبارت پڑھی ہو یا یہ کہ سنی ہو، یا استاد سے یا کسی اور شاگرد سے استاد کے سامنے عبارت پڑھی ہو، حدیث پڑھی ہو۔ دوسری شرط حدیثیں آپ نے سمجھی ہو، اور تیسرا یہ کہ آپ نے یاد بھی رکھا ہو۔ یہ اجازت کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں اجازت حدیث کے لیے۔ اب استاد صراحتاً آپ کو اجازت دے دے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دور حدیث میں داخلہ لینا، سال کے آخر تک سبق کی پابندی کرنا، اور پھر وفاق المدارس کی سند کا یا مدرسے کی سند کا آپ کو ملنا، یہ خود بخود آپ کے لیے اجازت ہے۔ یہی اجازت ہے۔ ایک استادوں کی خصوصی اجازت ہوتی ہے، ایک مدرسے کی سند ہوتی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جیسے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی سند کسی کو نہیں دیتے تھے۔ دیوبند کا جو مسئلہ ہوتا، دیوبند میں جو ان کے یہاں پڑھتے تھے مدرسے کی سند وہ دیتے تھے، لیکن اپنی سند وہ کسی کو نہیں دیتے۔ حضرت کی سند مولانا عبدالرزاق اسکندر نے اور چند لوگوں نے حاصل کی، میں نے بھی حاصل کی۔ حضرت بہت جلال مزاج کے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جلالی آدمی تھے۔ الیاذ باللہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ متکبر ہے، کسی کو مانتا بھی نہیں۔ دارالدیوبند میں وہ ترمذی پڑھاتے تھے، ناظمی تعلیمات بھی تھے۔ پھر اس کے بعد وہ شیخ الحدیث ہو گئے۔ مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دیوبند کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ شیخ الحدیث حضرت اقدس ہے مولانا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سعید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت جلالی آدمی تھا، بڑا روب تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ حضرت بہت سخت مزاج ہے، بلکہ متکبر کا لفظ استعمال کیا۔ تو 1432 کے اندر یہ کہ میں دبئی میں تھا، تو حضرت اقدس مولانا سمین اشرف دامت برکاتہم العالیہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے وہ برطانیہ جا رہا تھا۔ تو حضرت کو غیر مقلدی نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ تو برادر مکرم ہمارے مولانا بنوری ٹانگ والا مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت بھی وہاں دبئی میں تھے۔ تو حضرت نے بتایا تھا مفتی سعید کو کہ غیر مقلد تو آپ کو تنگ کرتے، لیکن غیر مقلدین کے لیے اللہ نے بہترین علاج بنایا، وہ منظور کی شکل میں، اور وہ یہاں پر ہے، اس میں دبئی میں۔ واللہ علم حضرت نے کہاں سے فون کیا، یہ کوہاٹ کے کچھ لوگ ہیں ہنگو کے، جو اس میں اللہ کا القوز الصناعیہ میں رہتے دبئی میں۔ میں ان کے یہاں ٹھہرا ہوتا، تبلیغ کے امیر بھی تھے اور جمعیت کے رکن بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ حضرات جمعیت والے ان کے یہاں جا کر کے ٹھہرتے تھے۔ پچھلے سال کرونا میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ شیخ جمیل کے نام سے تھے، پٹھان تھے یہ لوگ، اور ان کے والد صاحب اللہ کا عبد الجلیل، وہ وہاں دبئی میں جا کر کے رہے تھے۔ تو میں ان کے ہاں تھا کہ اچانک حضرت کا فون آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمایا کون؟ فرمایا سعید احمد۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ پالم پوری۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ خادم دارالدیوبند۔ تو ایک لفظ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صاحب تحفۃ العلمی، ایسا ہی سمجھ لو، ٹیلی فون پہ تحفۃ العلمی کے مصنف، اور میں ایسے ہی سمجھ لوں۔ ارے بھائی باقی باتیں چھوڑو، تو کہاں ہے؟ ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں کہاں اور آپ کہاں؟
آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، پتہ بتا دیں، ہم آ رہے ہیں۔ ہم باہر نکلی ہوئی تھی، گاڑی تھی، تو ہم گئے وہاں۔ تو مولانا آپ یقین کریں ایسے ٹیک لگائی ہوا تو اٹھا اور ملا، اور ایسے سیدھا ہو کر کے 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی صفات باری تعالیٰ پر، ان چیزوں پر۔ اچانک بات آ گئی تو میں نے دیکھا کہ توا گرم ہے، بہت گرم توا ہے، تو اس لیے میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے جو ہے نا اجازت حدیث دے دیں۔ فرمایا کہ ہماری اجازت حدیث کا قانون یہ ہے کہ کم از کم 25 سال کس نے حدیث کی کتابیں پڑھائی ہو۔ میں نے کہا میں نے 25 سال تو نہیں پڑھا ہے، 5-6 سال سے پڑھا رہا ہوں حدیث، یعنی یہ 1432 کی بات ہے، سمجھ رہی میں؟ اب یہ کہ 44 چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ 5 یا 10 سال اس طرح میں نے پڑھایا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں آپ سے بہت واقف ہوں، آپ کے لیے شرط نہیں ہے 25 سال کی، لیکن بڑے چالاک آدمی ہوں، خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ سے اجازت حدیث لے لوں۔ یہ سند میں لکھا ہوا ہے، وہ عالم کبیر یدرس جامع الترمذی المجلد الاول فی الجامعۃ الفاروقیۃ وهو اہل بان یجیزنی، یہ اس قابل ہے کہ مجھے اجازت حدیث دے دے۔ مجھے فرمایا کہ آپ دے دیں۔ میں نے کہا پھر دیوبند کی جو بدنامی ہوگی وہ خدا کی پناہ، آپ دیوبند کی شیخ الحدیث ہے، میں آپ کو اجازت دے دوں۔ تو بڑا اصرار کیا، میں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں تو مر بھی جاؤں لیکن آپ کو اجازت دے دوں، میری حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا قانون ہے کہ میں آپ کو خوب جانتا ہوں، ابھی 2 گھنٹے میری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں نے آپ کا نام سنا بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں ایک دیانت علمی ہے، میں اپنی اجازت کسی کو نہیں دیتا جب تک امتحان نہ لوں۔ امتحان میں آپ کا لے چکا ہوں، یہ 2 گھنٹوں میں میرے آپ کی گفتگو ہوئی، لیکن پھر بھی آپ سے امتحان میں لے لوں گا۔ تو ترمذی جلد اول میں باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل، یہ اس نے کھولا، فرمایا یہ عبارت پڑھ لو۔ میں نے عبارت پڑھا، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے پھر میں آپ سے عرض کروں گا۔ اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ اور فلاسفہ، چاروں مذاہب ہیں کہ کیا بول سے اور پیشاب کرنے سے غسل خانے کے اندر وسوسہ کی بیماری لگتی ہے؟ یہ ایک سبب ہے، اسباب کی تاثیر کتنی ہے، کس حد تک ہے، یہ مستقل 4 مذاہب اس میں آئیں گے اور بہت مشکل ہے۔ آپ کے مولوی صاحبان نے ماشاءاللہ کراچی والوں نے ان کو اس طرح گول مول کیا ہے کہ لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہے۔ بہرحال یہ کہ میں نے جو میرے ذہن میں تھا میں نے حضرت کو بتا دیا۔ پھر بخاری کھولی، اس کے میں نے عبارت بھی پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا، چاروں مذاہب، شکر ہے کہ مجھے مستحضر تھے، ورنہ آدمی کو کہاں یہ چیزیں یاد رہتی ہے، سبق کی تیاری کر کے آدمی جاتا ہے۔ تو پھر سند میرے لیے اس نے لکھی، پھر سند لکھنے کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ میں دور تفسیر پڑھا رہا تھا، اس میں نے اس کا تذکرہ کیا، دور حدیث پڑھا رہا تھا، اس میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ میں قطر چلا گیا رمضان میں کہ ایک ہنگامہ ہو گیا یورپ کے اندر کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مولانا اپنی سند کسی کو نہیں دیتا، مفتی سعید یہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ انڈیا کے بہت سے لوگوں نے میری تکذیب کی، علماء نے، یورپ کے اندر یہ بات آگ کی طرف پھیل گئی۔ تو پھر میں نے آ کر کے وہ سند جو ہے نا اس کی فوٹو کاپی علماء کو بھیجی کہ یہ مفتی صاحب کے دستخط ہے، نے اپنے ہاتھ سے جو سند لکھی۔ یہ فتنہ دب گیا۔ پھر پتہ نہیں میری کیا بدبختی ہے، کیا ہوا، اس فتنے کے دبنے کے بعد پچھلے سے پچھلے سال مفتی صاحب درس دے رہا تھا، بیمار تھا، درس دے رہا تھا رمضان میں، تو مفتی صاحب کو کسی نے پرچی دے دی کہ آپ نے منظور مینگل کو اجازت حدیث دی ہے؟ فرمایا میں کسی مینگل کو نہیں جانتا، میں کسی مینگل کو نہیں جانتا۔ اب جب کہ یہ سلسلہ ہوا تو آپ کی پاکستانی کچھ چینل ہے علماء کی چل رہے، آپ سمجھ گئے، ان کو اور یورپ میں پھر یہ آگ اٹھی کہ جب مجیز اجازت دینے والا وہ خود تکذیب کر رہا کہ جھوٹے میں نے نہیں دیے، تو یہ سارا جھوٹا۔ تو ایک بہت بڑا کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، جو ترجمہ ہمارے بہت سے سنتے ہیں، افتخار نام ہے اس کا، حضرت سے، حضرت کی اولاد سے ان کا تعلق، انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیسے جھوٹ لایا؟ پھر یہ مولوی عبدالباقی وغیرہ ہم نے سند بھیجی حضرت کو۔ حضرت ان دنوں میں ICU کے اندر چلا گیا تھا، اور حضرت کو جب دکھایا گیا، باہر آ گیا ICU سے، فرمایا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بیمار ہوں، میرے بیماری میں یہ تو بہت بڑے عالم ہے، واقعی میں نے اس کو اجازت دی ہے، یہ میرا خط ہے، اصلی خط ہے، وہ اس کی نقل میں آپ کو دے دوں گا، اصل ہے میرے پاس۔ ان کی اور علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کا بیٹا علامہ انور شاہ کشمیری کی،
ان کی بھی سندیں، ان دونوں کو میں نے امتحان دیا۔ پاکستان کی تو ویسے بھی ہے، یعنی 20 سندیں۔ تو جب پھر مفتی صاحب نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں زندہ رہا تو میں اس کا خود اپنے الفاظ میں تردید کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اور اگر میں مر گیا تو میرے لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے جاری کر دینا اپنے بھائی مفتی محمد امین پالم پوری جو وہاں پر ہے دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہے، اور بیٹا ان کا قاسم۔ فرمایا کہ اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم لوگ لکھ لینا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان دوسرے تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت پر جو کتاب چھپی ہے حیات سعید، آپ کو تقریباً 400-500 صفحات کی، وہ بنور ٹاؤن سے آپ کو مل جائے گی۔ اس حیات سعید میں میرا مضمون ہے، سمجھے؟ اس حیات سعید میں میرا مضمون بھی ہے، اور اس میں انہوں نے پورا قصہ بھی نقل کیا، اور لیٹر پیڈ پہ ہمیں لکھ کر کے دے دیا وہاں سے فکس کر کے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کتاب میں پوری تفصیل اس کی موجود ہے کہ یہ کس طرح ہو۔ یہ 3 شرطیں عام طور پر۔ بہرحال یہ ایک فتنہ تھا، لیکن اب وہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا، سمجھ رہی ہیں کہ وہ اس طریقے پر دب گیا کہ خدا کی پناہ اس میں بڑے بڑے، لیکن اس میں مولانا امداد اللہ نے بڑا کردار ادا کیا۔ مولانا امداد اللہ دامت برکاتہ اللہ علیہ نے یورپ وغیرہ کے، اس طرح امریکہ کے جن علماء نے جو میرے پیچھے پڑ گئے، ان کو کہا کہ خدا کا خوف کرو۔ میں خود گواہ ہوں کہ اس کو سند دی، میں دبئی میں تھا۔ تو مولانا امداد اللہ نے بھی اس میں کچھ مختلف انڈیا کے مدارس کے بھی تھے اور پاکستان کے بھی، جیسے کہ اب تفتہ ازانی کے مسئلے کو انہوں نے لے کر کے، میں ابھی تفتہ ازانی پر بولوں گا، پھر اس کے بعد کسی ماں کے لال کو کہنا کہ وہ بولنے پر بولے، سمجھے؟ میں ابھی تفتہ ازانی پر بولنے جا رہا ہوں، بولو انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا مسئلہ۔ اس کے بعد کسی اماں جی کے بیٹے کو کہنا کہ اس بولنے پر بولو، سمجھے؟ اس پر انشاءاللہ پھر عورتیں وہ ہو جائیں گی، وہ کیا کہتے ہیں، بانجھ ہو جائیں گی، کوئی بچہ پیدا نہیں کریں گی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بانجھ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں تفتہ ازانی پر اب چند دنوں کے بعد بولنے والا ہوں، بولنے جا رہا ہوں، سمجھے؟ اس لیے کہ ابھی انہوں نے برطانیہ کے اندر یہ 4-5 سال کے بعد یہ فتنہ انہوں نے برپا کیا، تو میری مجبوری ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ نہ تم صدمہ ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتا راز و سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی، سمجھے؟ تمہاری رسوائی اگر ہوگی تو تمہارے اپنی کرتوت سے ہوگی۔ اس لیے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، سمجھ رہی میں کہ ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے وہ کیا۔ تو 3 شرطیں محدثین کہ آپ نے حدیثیں پڑھی ہو، یا کسی کوئی اور شاگرد پڑھ رہا ہے یا استاد نہیں پڑھا، آپ ساری حدیثیں پڑھی ہو، اور دوسرا آپ نے یہ ہے کہ سمجھی ہو، تیسرا آپ نے یاد رکھا ہو۔ چوتھی شرط حضرت اقدس یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نقل کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان 1979 میں فارغ ہو گئے، یعنی 1 میں۔ تو مولانا فرماتے کہ جب میں جامع حقانی اکوڑا خٹک سے فارغ ہو گیا تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو میں نے اپنے والد سے مفتی محمود سے عرض کیا۔ یاد رکھیے گا مفتی صاحب کے 82-83 کے اندر یہ کہ انتقال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 79 کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آئے تو میں نے کہا ابا جی مجھے اتنا عظیم محدث ہے، اس سے اجازت لے کر کے دے دو۔ تو مفتی محمود نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں تیری تعریف کروں کہ میرا بیٹا ہے، قابل ہے، تیرے اندر جرأت ہے، صلاحیت ہے، تو خود جاؤ بات کرو، میں بات کروں مجھے ہمت نہیں ہو رہی۔ تو فرماتے کہ پھر میں نے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے آپ حضرت سے اپیل کریں کہ مجھ سے عبارت پڑھوا کر کے مجھے اجازت دے دیں۔ تو مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ہمت کی، کہا کہ یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے اور یہ ہے کہ یہ اجازت چاہ رہا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ مولانا بڑا قابل آدمی ہے، درس تدریس کا اس کو موقع نہیں ملا، اس نے سلم، ملا حسن، قاضی، حمداللہ، صدرہ، یہ ساری کتابیں پڑھی نہیں ہے بلکہ سمجھ کر کے پڑھی، بہت مضبوط قسم کا آدمی ہے۔ درس تدریس نہیں کیے لیکن عام ٹٹو مدرس سے پھر بھی بہتر ہے۔ درس تدریس کی آپ نے کافیہ بھی پڑھایا، اور اسی طرح آپ نے ہدایہ بھی پڑھائی، اور کنز بھی آپ نے پڑھایا، کئی کتابیں آپ نے پڑھائی، 2-3 سال آپ نے تدریس کی۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب جیسے اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر یہ کہ یہ میدان پہ آ گئے اور درس تدریس سے چھوٹ گئی، لیکن بات کو سمجھتا ہے، گہرائی سے سمجھتا ہے، گہرائی سے بات کو لے لیتا۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی 3 شرطیں محدثین کی ہیں اور 1 شرط میرے طرف سے اضافہ ہے، آپ حضرات بھی اس شرط کو ملحوظ رکھیں، بہت زبردست ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے
کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کسی حدیث کی تشریح کریں تو اللہ کے لیے خدا سے ڈر کر کے اپنی طرف سے تشریح نہ کریں، بلکہ علماء محققین خاص طور پر علماء دیوبند کی تشریحات کی روشنی میں اس کی تشریح کریں۔ یہ علماء دیوبند سے آپ بڑے نہیں ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں، تو آپ حضرات بھی اس میں، اور اگر اس چوتھی شرط کو آپ نظر انداز کریں گے نا تو آپ آسانی سے مودودی بن جائیں گے۔ اس کو جب آپ نظر انداز کریں گے تو آسانی سے آپ بریلوی بھی بن سکتے ہیں، مودودی بھی بن سکتے ہیں، اور غامدی بھی بن سکتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہی اس کا خیال کر لیں۔ حضرت شیخ مولانا محمد اسحاق فرماتے ہیں حصل علی الاجازت، مجھے اجازت کے لیے شرطیں، والقراءت اور قراءت، من یہ کہ میں نے استاد کے سامنے حدیث پڑھی ہے یا استادوں نے پڑھی، والسماعت، قراءت یہی ہے کہ میں نے پڑھی ہے، والسماعت اور سماعت بھی مجھے حاصل ہے کہ استاد نے پڑھی ہے یا دوسرے شاگردوں نے پڑھی، جیسے کہ طریقہ ہے من الشیخ الاجل جلیل القدر شیخ سے، اور والحبر الابجل اور معزز عالم سے، حبر کا معنی عالم کے ہیں، اور الابجل کا ترجمہ آپ کریں معزز یا الافضل، بہتری ہے کہ افضل۔ یہ لفظ حبر لکھا ہوا ہے آپ کے ہاں اور میرے ہاں، لیکن یہ لفظ حبر نہیں ہے، اس میں بہتر لفظ لغت ہے حبر۔ میں نے جامع ام القرآن کے ایک استاد کو فون کیا، کیف الحال شیخ طیبین، ایھا الحبر کیف انتم، کیف الاسرہ ایھا الحبر، تو اس نے مجھے ٹونکا، کہا کہ عفواً یا شیخ منظور انت عالم کبیر ولیکن ان هذا اللفظ لیس بحبر، یہ لفظ حبر نہیں ہے، ٹھیک ہے لغت میں حبر بھی لکھا ہوا، لیکن وہ فرماتے بل الافصح هو الحبر، افصح جو ہے وہ حبر ہے۔ تو ہمارے تو چونکہ ہم اجمی ہیں، ہماری زبانوں پہ تو چڑھا ہوا ہے، جیسے کہ سرخسی ہے، سمجھو سرخسی ہے، لیکن اس کو شاذ لغت ہے، اس میں سرخسی آپ کا یہ جو خطیب اعظم ہے، سمجھ گئے آپ، خطیب اعظم علامہ سرخسی نے یہ فرمایا، سمجھے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کو، جیسے ہرقل آپ کے سامنے آئے گا، ہرقل اور ہرکل اس میں شاذ لغت ہے، ہرقل آتا ہے بخاری میں انشاءاللہ آئے گا، 4-5 دن میں یہ مسئلہ آئے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ہرقل ہے لفظ، اور سرخسی ہے، چونکہ ہم بلوچ ہیں، ہماری بلوچ برادری بہت بڑی تعداد سرخسی، یہاں سرخس کے لڑکے ابھی ہے کوئی نہیں، یہاں سرخس کے بہت لڑکے آتے ہیں، پہلے آتے تھے، اس سال شاید کچھ بھی نہیں، اور بڑے قابل لڑکے، مولوی عبدالہادی وغیرہ یہ حضرات سرخس کے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ لفظ سرخسی ہے، سمجھے؟ تو آپ حضرات پڑھ لیں سرخسی ہے، چونکہ آپ کا اور میرا سر تو ویسی خسی ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ سرخسی پڑھے لیکن لفظ، تو مجھے اس عالم نے ٹوکا، سعودی والے نے مجھے ٹوکا کہ عفواً یا شیخ منظور معاف کرنا، یہ لفظ ان الحبر لیس وہ بصحیح، اور یا لیس بفصیح، یہ فصیح نہیں، بل الافصح هو الحبر، افصح جو ہے نا حبر ہے۔ چنانچہ میں نے لغت میں جا کر کے دیکھا تو بات اس کی صحیح تھی، لیکن ہم لوگ چونکہ اجمی ہے۔ حصل لی الاجازت والقراءت والسماعت من الشیخ الاجل، یہ اس کتاب میں ماشاءاللہ اچھا ہے کہ شیخ کی اضافت اجل کی طرف نہیں ہے، لیکن پرانے نسخوں کے اندر شیخ کی اضافت اجل کی طرف، یعنی اضافت الموصوف الی صفت، بصریوں کے ہاں ٹھیک نہیں ہے، کوفیوں کے ہاں الحمدللہ اجازت ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کافی ولا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، کافیہ کی عبارت ہے مولانا، یہ بصرین کا مذہب ہے، ہمارے حنفیہ کے ہاں اور کوفیوں کے ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ قرآن میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اصل ہے الروح القدس، یہ موصوف صفت ہے، اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل میں سے، قرآن میں اور بہت سی مثالیں ہیں، اور بہرحال مذہب ان کا کوفیوں کا ٹھیک ہے۔ حصل لی الاجازت والقراءت والسماعت من الشیخ الاجل والحبر الابجل الذي فاق بین الاقران ای بین اقرانہ، جو اپنے ہم اثروں کے درمیان میں فوقیت رکھتا ہے، بالتمییز عقل مندی اور سمجھداری سے، بالتمییز کھرے کھوٹے میں فرق کرنا، گدھے گھوڑے میں فرق کرنا، کالے سفید میں فرق کرنا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اور یہ چیز خدا کسی کو دے دے، بالتمییز، تمییز کا معنی ممتاز کرنا، جیسے کھرے کھوٹے کو پرکھنا، تو عقل مند آدمی جو ہے نا، تو عقل مندی اس کے لیے لازم معنی ہے، تو اضافت الملزوم اور یہ کہ اطلاق الملزوم و ارادت اللازم کے قبیل میں سے، اس لیے الذی فاق، جو اپنے بین الاقران بین معاصری ہے، جو اپنے معاصرین کے درمیان میں فوقیت رکھتا ہے ان پر، بالتمییز عقل مندی سے، عقل مندی اور زیرکی اس کی جو ہے نا وہ ہے۔
وہ کون ہے؟ یعنی الشیخ عبدالعزیز و شیخ عبدالعزیز ہے۔ مولانا اللہ کا دین ہے، مولوی منظور کے لیے نالائق کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا اس نالائق کو بھی کچھ سمجھ دے دے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم ان دونوں کے بارے میں مشہور یہ ہے، کان علمہما اکثر من عقلہما۔ حضرت تھانوی نے تحفۃ العلماء میں نقل کیا، کان علمہما اکثر من عقلہما، علم زیادہ تھا عقل کم تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے بڑے عقل مند انبیاء ہوتے علیہ السلام۔ سمجھے؟ اللہ کسی کو عقل دے۔ اسی لیے میں اور امیر صاحب ہم دونوں متاخرین میں عقل میں، آپ لوگ متقدمین میں۔ سمجھ رہی ہیں؟ میں اور امیر صاحب ہم دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ متاخر فی العقل ہے۔ حضرت اقدس کی حاضر جوابی 16 سال میں حضرت اقدس شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ کا نام احمد بن عبد الرحیم آپ کو بتا چکا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا تو شاہ عبدالعزیز اس کا بیٹا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے 16 سال اس کی عمر تھی۔ سمجھ رہی ہیں کہ 16 سال کی عمر میں تمام علوم پڑھ چکے تھے، تمام علوم مکمل کر چکے تھے۔ یہ جو آپ کی تفسیر مظہری والا قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، یہ بھی شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہے۔ مالا بدھ منہ اور یہ کی تفسیر مظہری جس نے لکھی، بہت عمدہ تفسیر ہے فقاہت کے لحاظ سے۔ شاہ ولی اللہ کا جب انتقال ہو گیا تو کوئی بیل گاڑی کرائے پر پکڑ کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جا رہا تھا استاد جی کی تعزیت کے لیے کہ میرے استاد کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے سے جا کر تعزیت کروں۔ یہ بیل گاڑی والا ہندو تھا۔ ہندو نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مولوی مسلمانوں کی کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہے؟ اللہ جی مسلمان ہے یا اللہ تعالیٰ ہندو ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا دماغ گھوم گیا کہ اس کو کیا جواب دے دوں۔ فرمایا کہ بھائی صحیح بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں جا رہا ہوں، میرے استاد کا انتقال ہو گیا، لیکن بیٹا اس کا بڑا ذہین ہے۔ اللہ کے لیے جب جائیں گے ان کی مجلس میں تعزیت کروں گا تو آپ اس سوال کو دہرانا، وہاں پر چھیڑنا، میں دیکھتا ہوں کہ شیر کا بچہ کیا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ تعزیت ہوگی، وہاں پر پہنچ کر کے تعزیت کے بعد ہندو نے اللہ کا بھلا سوال کیا کہ مولوی صاحب اللہ جی، اللہ میاں جی، اللہ جی مسلمان ہے یا اللہ کافر ہے، ہندو ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا شاہ عبدالعزیز نے کہ مسلمان ہے، اللہ مسلم ہے اور مومن ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھو گائے تمہارے یہاں کی کتنی مقدس چیز ہے، تم گائے کو گوشت نہیں کھاتے ہو، اس کے پیشاب پیتے ہو، اس کو ذبح نہیں کرتے ہو، ذبح کرنا تمہارے یہاں حرام ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا دبا دبا کر کے گائے ذبح کر کے کھاؤ۔ جو تمہارا معبود گائے ہے اللہ اس کا دشمن ہے، تو معلوم ہوتا کہ اللہ ہمارا دوست ہے، مسلمان ہے۔ سمجھے؟ جب اللہ نے گائے ذبح کرنے کا کہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، اللہ پاک ہندو نہیں، اگر ہندو ہوتا تو اللہ اجازت نہیں دیتا گائے ذبح کرنے کی۔ وہ ہندو فوراً اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ بات سمجھانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، سمجھے؟ سمجھانے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ ایک حوض ہے آپ کے پورے کلاس یا اس سے چھوٹی حوض، اس پر کچھ لوگوں نے بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کتنے پیالے پانی کے ہوں گے، کتنے پیالے پانی کے ہوں گے؟ اس نے کہا یہ تو کوئی ماں کا لال بتا بھی نہیں سکتا۔ کسی نے کہا کہ ملا عقل مند ہے، کسی نے کہا کہ ماسٹر جو انگریزی تعلیم گریجویٹ وہ۔ تو وکیل صاحب سے پوچھا کہ یہ جو حوض ہے اس میں کتنے پیالے پانی ہوں گے؟ وکیل نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا، کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا۔ دوسرے وکیل سے، تیسرے وکیل سے، چوتھے وکیل سے، سب سے پوچھا۔ کوئی وکیل کہتا ہے کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا، ہم تو نہیں بتا سکتے، حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ اس میں کتنے پیالے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت طالب علم تھا، چھوٹا تھا۔ تو شاہ عبدالعزیز کو بلایا گیا، بلا کر کے کہا کہ بیٹا جھگڑا ہے کہ ملا عقل مند ہے یا مسٹر عقل مند ہے؟ جھگڑا ہے، مسٹر تو سارے ہار گئے،
اس حوض کے پیالے نہیں بتا سکتے کتنے پیالے اس میں ہوں گے پانی کے، آپ بتا سکتے؟ فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر پیالہ اتنا بڑا ہے کہ حوض کے برابر ہے تو ایک پیالہ، اور اگر پیالہ اس کے درمیان کا ہے، نصف کا ہے، تو پھر 2 پیالے، اور اگر ثلث کا ہے تو 3، ربع کا ہے تو 4، خمس کا ہے تو 5، سدس کا ہے تو 6۔ اب آپ بھی تو 600-700 بندے، بتاؤ اس کو کوئی ماں کا لال توڑ سکتا ہے؟ جو تمہارا سوال تھا تم نے پیالے کی تعین نہیں کی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ پیالہ اتنا بڑا ہے کہ حوض برابر ہے تو ایک پیالہ، اس کے آدھا کا ہے تو 2 پیالے، اس کے ثلث کا ہے تو 3، اس کے ربع کا ہے تو 4۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھو۔ شاہ ولی اللہ باپ ہے نسبی طور پر، اور شاہ عبدالعزیز اس کا بیٹا ہے، لیکن علمی طور پر شاہ عبدالعزیز باپ ہے، ابا اس کا بیٹا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھیں؟ جیسے کہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور نبوت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ اصل ہے اور آدم اس کا فرع ہے۔ سمجھ رہی میں؟ یہ میں نے ابھی برطانیہ میں کوئی حدیث آ گئی، اس میں ترمذی جلد ثانی ایسے میرے سامنے رکھا، تو اس پر میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن مولا عبدالرسول نے کہا نسبت آدم بوجو نسبت مصدر بفعل، نسبت آدم بوجو نسبت مصدر بفعل، گفتمینک مجمل از نحوی بپرسی نکترا، نسبت آدم بوجو نسبت مصدر بفعل، گفتمینک مجمل از نحوی بپرسی نکترا۔ آدم علیہ السلام کی نسبت محمد کے ساتھ اس طرح ہے جیسے کہ مصدر اور فعل کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے مختصر کہی ہے، کسی مولوی عقل مند نحوی سے پتہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مصدر ضرب الضرب بنا کردند، ضرب کو ضربوں سے بنایا، را کو فتح دے دیا، باقی تنوین کو حذف کر کے با کو فتح دے دیا، تو الضربن ضرب شد الضربن، ضربن سے ضرب ہو گیا۔ اب یہ کہ ضربارا از ضرب بنا کردہ الف آخر میں لایا، ضربہ ہو گیا۔ تو اب جتنے بھی صیغے ہیں مصدر کو کہتے ہیں ام الصیغ، صیغوں کی اصل، صیغوں کی ماں، یعنی مصدر ان الافعال کلھا تصدر منہ، جتنے بھی افعال سارے مصدر سے صادر ہوتے بنتے اس سے، یا مصدر مشتق منہ ہے، یعنی تشتق منہ، الافعال کلھا، افعال سارے کے سارے چیر کر کے مصدر سے نکلتے، تو مصدر ام الصیغ ہے، مصدر اصل ہے اور فعل اس کا فرع ہے۔ لیکن اعلال اور تعلیل کے اندر فعل اصل ہے، مصدر اس کا فرع ہے۔ اعلال و تعلیل جتنا فعل میں ہوتا ہے مصدر میں نہیں ہوتا، اعلال و تعلیل میں فعل اصل ہے اور مصدر کیا ہے؟ فرع ہے۔ ہر ایک اصل بھی ہے، ہر ایک فرع بھی ہے، ہر ایک اصل بھی ہے اور ہر ایک فرع بھی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس لیے جتنے بھی انبیاء ہیں، گھڑی آپ کی ٹوٹ گئی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ گھڑی تو آپ کی ٹوٹ کر کے گر گئی تو میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں؟ گھڑی میں 1 سے شروع ہوتا ہے آدم، اور 12 پہ آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام۔ 1 اور 12 کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن 1 اور 11 کے درمیان میں 12 فاصلہ ہے، 1 اور 3 کے درمیان میں 2 کا فاصلہ ہے، سمجھے؟ لیکن 12 اور 1 یعنی 1 مبدا ہے اور 12 منتہا ہے۔ ہاں ملنگو، یہ گول دائرہ جو ہے نا، یہ دائرہ گول گھوم رہا ہے، یہ گول دائرہ شروع کہاں سے ہو گیا؟ ہاں 1 سے شروع ہو گیا اور ختم پہ کہاں ہوا؟ 12 پہ۔ یہ 12 پہ یہ دائرہ آ کر کے، اب یہ دائرہ گول ہے یا نہیں ہے؟ درمیان میں 3 سوئیاں رکھی رہتی ہے، 1 سیکنڈ والی اور 1 منٹ والی اور 1 گھنٹے والی۔ یہ 3 سوئیاں جہاں پر جڑی ہوئی ہے، 3 سوئیاں آپس میں جو جڑی ہوئی ہے، یہ مرکز ہے۔ 12 سے آؤ گے جہاں یہ جڑی ہوئی ہے اتنا ہی فاصلہ ہوگا، 6 سے جاؤ گے جہاں جڑی ہوئی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، 3 سے آؤ گے اتنے ہی۔ اب یہ جو دائرہ ہے یہ گول ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ مرکز کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس دائرے میں کہیں اونچ نیچ آ گئی نہیں، ٹھیک صحیح گول ہے، 1 سے شروع ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ اور آدم دونوں مل گئے، مبدا آدم اور منتہا عیسیٰ آ کر۔ یہ دائرہ ہے انبیاء کا، 1.25 لاکھ انبیاء، لیکن اس کا فیصلہ کس سے کریں گے؟ مرکز سے کریں گے، اور مرکز نبوت محمد رسول اللہ۔
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سوئی ایک پر ایک کا حکم آپ نہیں لگا سکتے جب تک کہ سوئی بولو سوئی جب ایک تک نہیں پہنچے، دو کا حکم نہیں لگا سکتے جب کہ سوئی دو پہ نہ پہنچے، تین کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کسی جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی نبوت محمد سے مستفاد ہے۔ شمبو شپڑ خان کے بچے، سمجھے؟ اللہ کے بندے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں مرقات میں دیگر کتابوں میں پڑھا کہ نور القمر مستفاد من نور شمس، بولو تاروں کی روشنی ہے وہ بھی اس سے مستفاد ہے سورج سے، اور چاند کی روشنی وہ بھی سورج سے مستفاد ہے۔ اب اس وقت سورج طلوع ہو گیا، بولو اس وقت سورج ہے، بولو چاند ہے ہی نہیں ہے؟ چاند ہے لیکن نظر آپ کو نہیں آئے گا، چلو کل پرسوں ترسوں 10-12 کو چاند ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی اتنی نہیں ہوتی کہ سورج، اور اس وقت بھی میں قسم اٹھاتا ہوں تارے اپنی جگہوں پر موجود ہیں لیکن سورج کی روشنی کے ہوتے وہ نظر نہیں آتے۔ اس لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج آپ سورج ہے جب سارے انبیاء اپنی جگہ پر موجود ہیں، میرے ماں باپوں پہ قربان ہو، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سورج جب طلوع ہو گیا تو اس وقت وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے محمد کی شریعت جب آ گئی تو اب سارے کے سارے چھپ گئے، اس لیے منسوخ ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ گل اے جی ارے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، اے شمبو خیال کر لینا۔ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب مصر گئے تو علامہ انور شاہ کشمیری پر انہوں نے کتاب لکھی ہے نفحۃ العنبر فی حیات الانور، بولو نفحۃ تو ایک مصری نے کہا کہ واللہ اولا کنا نظن ان هناك عالما کبیرا یعنی اسمه الشاہ عبد العزیز، الآن عندما قرأت هذا الكتاب نفحۃ العنبر فی حیات الانور الآن رجعت اما كنت علیہ، میں جس عقیدہ پر تھا اس سے میں نے رجوع کیا، اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز بڑا نہیں ہے، بڑا انور شاہ ہے۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے انور شاہ کو پڑھا ہے جس مولوی کے لکھنے سے، وہ انور شاہ تو بڑے ہیں لیکن لکھنے والے کا کمال ہے، جس نے انور شاہ کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے وہی مولوی اگر عبدالعزیز پر لکھے گا تو رجوع کرے گا، تو مانے گا کہ نہیں عبدالعزیز بڑا۔ یہ لکھنے والے کا بھی کمال ہے، انور شاہ کا ہے لیکن لکھنے والے کا۔ اس نے کہا ایسی باتیں کرتے، تو نے وہ کتاب دیکھی ہے نفحۃ العنبر؟ اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو حضرت اقدس مولانا بنوری فرمایا یا شیخ انت تعرف انت تفاوض من، تو یہ پتہ ہے تو کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ پاکستانی؟ کہا جی پاکستانی ہوں، لیکن انت تفاوض تکلمو کے معنی میں انت تفاوض صاحب نفحۃ العنبر، تیری بات صاحب نفحۃ العنبر، وہ نفحۃ العنبر لکھنے والا میں ہوں، یہ میرا کمال ہے کہ انور شاہ کو اتنا میں نے۔ تو اس نے کہا واللہ لست بہندین، تو ہندوستانی اور یہ کہ اردو والا معلوم نہیں ہوتا، تو فصیح سے فصیح انسان ہے۔ بہت بڑا مولانا بنوری لکھنے میں کمال کا ادیب ہے، بڑے ادیب ہے، سمجھے بہت بڑے ادیب ہے۔ عرب لوگ بھی، میں خود عربوں سے ملتا ہوں اور عرب لوگ بھی کہتے ہیں کہ واہ مولانا بنوری جیسے عربی لکھ نہیں سکتے، ہمارے علماء میں اس طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور غضب کی اس کی عربی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر عزیز کو مکمل کر لیتا تو ہمیں کسی دنیا میں تفسیر کی ضرورت نہیں۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں لکھی گئی ہیں، اگر شاہ عبدالعزیز اپنے تفسیر عزیز کو مکمل کر لیتا وہ صرف 1-2 پاروں کا ہو گیا، تو ہمیں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں تھی۔ بیماریوں کا شکار تھا، سمجھے کئی بیماریاں آپ کو تھیں، بیٹھ نہیں سکتے تھے، آخر میں جنات تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، کھانا ہفتوں کے ہفتہ نہیں کھاتا تھا، بس اس طرح بیماریوں کا شکار ہو کر کے اس دنیا سے آخر میں یہ ہے کہ چلے گئے۔ علم آپ کا ضبط نہیں ہوا، جیسے علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کو لوگ ضبط نہیں کر سکے، کوئی لکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں جتنا اس کا بڑا علم تھا۔ ہے مولانا الذی فاق بین الاقران بالتمییز، جو فوقیت رکھتا ہے اپنے ہم اثروں پر بالتمییز، عقل مندی زیرک کی سمجھداری سے آن شیخ عبدالعزیز وحصل له الاجازت والقراءۃ والسماعۃ عن والدی شیخ ولی اللہ ابن شیخ عبد الرحیم الدہلوی، اور ان کو اجازت اور قراءت اور سماعت حاصل ہے اپنے والد اللہ کو اور شیخ ولی اللہ ابن شیخ عبد الرحیم الدہلوی سے۔ ولی اللہ ان کی لقب ہے اور احمد ابن عبد الرحیم ان کا اللہ کا بھلا کر احمد ان کا نام ہے۔ یہ 11ویں صدی 10ویں صدی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے تھے ولی الہند، اور آپ کی یہ ٹھٹک کے اندر تھا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے تھے ولی السندھ۔
وہ تھا ولی الہند، یہ تھا ولی السندھ۔ اور مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کو شاگرد بھی نہیں ملے، اور اولادوں کا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس کی کتابیں 150 کی لگ بھگ کتابیں وہ حکومت کچھ لے گئی اور کچھ کتابیں بریلوی لوگ لے گئے۔ ورنہ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بخدا ابو حنیفہ کی شان میں تو گستاخی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کر، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف اور امام محمد سے کسی طرح پیچھے نہیں، ان سے بھی اونچا ہے، بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کی بیاض ہاشمی میں نے مطالعہ کیا 4 جلدوں میں مخطوطہ، چونکہ میرے چچا جی وہاں یہ تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سرکاری لائبریری کے انچارج تھے، تو چچا سے ہم مخطوطات لیتے تھے اور وہ مفتی نظام الدین کے پاس میں لاتا تھا، میں نے اس سے بہت استفادہ کیا، وہ بہت زبردست قسم کی کتاب ہے۔ یہ ولی السندھ تھا، وہ ولی الہند تھا۔ سندھ میں اللہ نے ایسے ایسے علماء پیدا کیے۔ اب تو چلے، اب آپ دیکھیں آپ کی پورے کلاس میں کتنے سندھی ہیں؟ 9 ہے۔ ان 9 میں جب آپ تفتیش کریں گے تو 3 سندھی نکلیں گے، باقی بلوچ ہوں گے، سمجھے؟ ان میں اگر اب جی یہ محمد عابد سندھی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ اللہ، مولوی صاحب پورا دورہ حدیث، یہ پورا دورہ حدیث سیاست تک 6 مہینے میں پڑھاتے تھے، ختم کر کے پھر شروع ہوتا تھا سال میں 2 مرتبہ۔ ابھی آپ کی جامعات میں سے کسی میں 16، کسی میں 18، کسی میں 14 تو ہے ہی، دورہ حدیث 14 آدمی پڑھا رہے، سمجھے؟ 2-3 سال تو میں نے بھی اکیلا ہی پڑھایا، لیکن ہم تو پورے سال میں پڑھا، وہ 6 مہینے میں ختم کر کے پھر شروع کرتا تھا۔ یہ المواہب اللطیفہ اس کے مسند امام اعظم پر شرح ہے، اس کی پہلی جلد میں لکھا ہے۔ میں اس کا مطالعہ کر کے رات کو 1-2 بجے کے ٹائم پہ میں اپنے کتب خانے میں دروازہ بند کر کے روتا رہا اور کچھ نہیں کیا، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اللہ پاک نے ان حضرات کو کیا ان کے وقت میں برکت رکھی، یہ مدینے میں پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد یہ یمن میں منتقل ہو گیا۔ اس کی شرح ہے، در مختار کی شرح اس کی ہے، حضرت محمد عابد سندھی توالی الانوار کے نام سے 50 جلدوں میں۔ علامہ شامی نے جب اپنے یہ شامیہ لکھا، فتاوی شامیہ، جس کو رد المحتار کہتے ہیں، یہ جب حضرت نے فتاوی شامیہ لکھی اس کو پتہ نہیں تھا، لکھتے لکھتے کتاب ختم کی، تو توالی الانوار کو جب اس نے دیکھا علامہ محمد عابد سندھی انصاری کی، تو شامی ماتم کرنے لگا، ہے کیا ہوگا میری زندگی اس کتاب میں کھپ گئی، لیکن جب یہ کتاب چھپے گی تو مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور واقعتاً توالی الانوار اب کافی حصے اس کی طبع بھی ہو چکی ہے، کام ہو چکا، کچھ حصے باقی ہے، وہ شیخ محمد سعید بغداش اس پر کام کر رہا ہے، جو حضرت اقدس علامہ محمد عوامہ جو میرے شیخ ہے، عرب ہے، اور اس کا وہ داماد ہے، اور بہت اچھا کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقال شیخ ولی اللہ فرماتے اخبرنا بھی الشیخ ابو الطاہر، شیخ ابو الطاہر المدنی، ان ابی ہے وہ شیخ ابو الطاہر مدنی، وہ اللہ آپ کا بھلا، مدینہ کی طرف نسبت کر کے تو مدنی کہیں گے، اور مدینہ تو ویسے شہر کو بھی کہتے ہیں، اب کراچی شہر کی طرف یا کسی اور مدینہ تو رسول کے علاوہ کی تو وہاں کہیں گے مدینی، مدینہ کی طرف نسبت کریں گے، جو مدنی واقع مدینہ تو رسول کا ہوگا اس کو کہو گے مدنی، اور دوسرا کوئی اور اللہ آپ کا بھلا کرے تو اس کو کہو گے مدینی، خیال کر لینا مولوی صاحب۔ ابو الطاہر المدنی ان ابی شیخ ابراہیم الکردی، یہ سند آپ کو بتا چکا ہوں، ان شیخ المزاحی، شیخ مزاحی، یہ مزاح اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ کیا کہتے ہیں مصر کے اندر یہ گاؤں ہے۔ ان شیخ احمد السبکی بھی گاؤں ہے، ان شیخ النجم الغیتی، ان زین زکریہ، ان العز عبد الرحیم، ان میں سے عبد الرحیم یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حنفی ہے، باقی وہ جو 2-3 گزرے وہ سب شافعی ہے۔ عن زین زکریہ عن العز عبد الرحیم عن شیخ عمر المراغی عن الفخر بن البخاری عن عمر بن تبرزد البغدادی رحمہ اللہ تعالی الی آخری، واسناد عمر بن تبرزد البغدادی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخبرنا الشیخ، یعنی قال عمر بن تبرزد البغدادی، وہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل الہروی، ہمیں شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل الہروی، اب الہروی الکروخی یہ اصل اللہ آپ کا بھلا کرے ابو الفتح اور عبد الملک کی صفات بنیں گے، قریب والوں کے لیے نہیں بنیں گے، الہروی
الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة. حضرت عمر بن تبرزت البغدادی فرماتے ہیں ہمارے استاد عبد الملک الکروخی نے ہمیں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے اندر اس کتاب کی خبر دی، یعنی ہمارے سامنے کتاب پڑھی انہوں نے یا لڑکوں نے پڑھی. سنت 47 و 500 500 اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ 500 یہ کہ 47 کے اندر 547 کے اندر یہ کہ آپ نے خبر دی بھی مکہ تا مکہ کے اندر شرف اللہ، جملہ انشائیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ. شرف اللہ تعالیٰ شرف اور عزت بخشے مکے کو. مکہ کا معنی آتا ہے دھکا، مکے کا معنی کیا ہے؟ دھکا. اور مکے کا معنی ہلاکت کے، مکے کا معنی دھتکارنے کے. تو جو اس پر حملہ کرے گا یہ اپنے حملہ آور کو خود دھتکارتا ہے، جیسے اصحاب الفیل کو اللہ کا دھتکار کر کے ان کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا. یہ مکہ بھی ہے اور بکہ بھی ہے، ان دونوں کا معنی دھکا ہی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آپ کو بات سمجھ آ رہی نہیں؟